السلام علیکم ناظرین۔ آج کی ویڈیو میں ہم سورہ کوثر میں چھپے چند عجیب و غریب فوائد و برکات اور اس کے فضائل پر بات کریں گے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے مختصر صورت ہے جو 10 الفاظ اور 40 حروف پر مشتمل ہے۔ اس کا شمار قرآن مجید کی طاقتور صورتوں میں ہوتا ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت سی حکمتیں پوشیدہ فرمائی ہیں۔ یہ صورت اپنی پرکشش آیات میں بیش قیمتی جواہرات کا لازوال خزانہ رکھتی ہے۔ اس کی مثال ایک بہت بڑے سمندر میں چمکتے ہوئے موتی کی مانند ہے۔ سورہ کوثر قرآن مجید کی 108ویں صورت ہے جو صرف 3 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب آپ کو قریش اور اہل مکہ کی طرف سے شدید مخالفت اور ظلم و ستم کا سامنا تھا۔ اس صورت کا آغاز اللہ تعالی کی طرف سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خوبصورت وعدے سے ہوتا ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ کوثر کا مطلب ہے کثرت یا کثرت کا دریا۔ اس سے مراد جنت میں ایک نہر ہے جسے اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکاروں کے لیے تیار کیا ہے۔ اس نہر کو دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے کنارے موتیوں اور یاقوت سے بنے ہوئے ہیں۔ اس کا پانی چشمے کی طرح بہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ ایک دریا ہے جس کا وعدہ میرے رب نے مجھ سے کیا ہے اور اس میں بہت سی بھلائیاں ہیں۔ یہ ایک حوض ہے جس میں میری امت کو قیامت کے دن لایا جائے گا۔ اس کے برتنوں کی تعداد ستاروں کی طرح ہوگی۔ پھر ان میں سے اللہ کے ایک بندہ اس سے روکا جائے گا اور میں کہوں گا، اے میرے رب، وہ میری امت میں سے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، بے شک تم نہیں جانتے کہ اس نے تمہارے بعد دین میں کیا کچھ ایجاد کیا۔ یہ حدیث ہم پر اس عظیم الشان اعزاز اور فضیلت کو ظاہر کرتی ہے جو اللہ تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو آخرت میں فروانی کے ساتھ اس دریا تک رسائی دے کر عطا کی ہے۔ یہ ہم اسلام کی حقیقی تعلیمات سے انحراف اور بدعات اور گمراہی کی پیروی کرنے سے بھی خبردار کرتی ہے جو ہمیں اس عظیم الشان نعمت سے محروم کر سکتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو اسلام کی حقیقی تعلیمات سے انحراف اور بدعات اور گمراہی کی پیروی کرنے سے محفوظ رکھے، آمین۔ اس کے بعد سورت اللہ کی طرف سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم کے ساتھ جاری رکھتی ہے کہ تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ یہ آیت ہمیں شکر گزاری اور عبادت کی اہمیت سکھاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں دنیا اور آخرت میں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، اور اس کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے دعا کی جائے اور اس کی رضا و خوشنودی کی خاطر قربانی کی جائے۔ اللہ سے دعا کرنے کا مطلب ہے پنجگانہ نمازوں کو قائم کرنا۔ اللہ کے لیے قربانی کرنے کا مطلب ہے کہ اپنا مال، اپنا وقت، اپنی توانائی اور اپنی جانیں اس کی راہ میں پیش کریں اور ہر اس چیز سے بچیں جو اللہ کو ناپسندیدہ ہو۔ اس کے بعد سورت کے اختتام اللہ کی طرف سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوشخبری کے ساتھ ہوتا ہے کہ یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 4 صاحبزادیاں اور 2 صاحبزادے پیدا ہوئے۔ صاحبزادیاں تو زندہ رہیں، لیکن دونوں صاحبزادے، جن میں سے ایک کا نام حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، بچپن ہی میں وفات پا گئے۔ پھر مدنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور وہ بھی بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ اولاد نرینہ کے باقی نہ رہنے میں غالباً اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکمت تھی کہ عام طور پر ایک پیغمبر کے بعد اس کی اولاد کو پیغمبری سے نوازا جاتا تھا، جبکہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم ہو چکا تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد میں سے کوئی زندہ رہتی تو لوگوں کو غلط فہمی ہو سکتی تھی، اور جن لوگوں کے مزاج میں غلو ہوتا ہے وہ اس قسم کا مسئلہ کھڑا کر سکتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد نرینہ باقی نہیں رکھی گئی۔ اب جس شخص کی کوئی اولاد نرینہ باقی نہ رہے، عرب اس کو ابتر کہا کرتے تھے، اور ان کا گمان تھا کہ مرنے کے بعد یہ شخص بے نام و نشان ہو جاتا ہے، کوئی اس کا نام لینے والا نہیں ہوتا،
چنانچہ جب آپ کے دو صاحبزادوں کا انتقال ہو گیا تو مشرکین مکہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ابو لہب، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن وہ بھی اپنی خوشی کو چھپا نہ سکا اور کہنے لگا کہ اب کچھ ہی دنوں کی بات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص اس کے دین کا نام لیوا باقی نہیں رہے گا، کیونکہ اس کی کوئی اولاد نرینہ بچی ہی نہیں۔ چنانچہ اسی پس منظر میں قرآن مجید کی آیت نازل ہوئیں۔ اس صورت میں دو خوشخبریاں ہیں اور دو احکام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی خوشخبری یہ ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر کے اصل معنی کثیر شے کے ہیں، لیکن یہاں کون سی کثیر شے مراد ہے؟ اس سلسلے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کوثر جنت کی ایک نہر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوثر جنت کی ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں، اس کی سطح موتی اور یاقوت کی ہوگی، اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی اور اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا۔ دوسری خوشخبری یہ دی گئی کہ دشمنان اسلام تو کہتے ہیں کہ آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کا نام قیامت تک باقی رہے گا، البتہ آپ کے دشمنوں کے نام ضرور مٹ جائیں گے۔ چنانچہ آج اس حقیقت کو دنیا اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ دن اور رات کا کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں کچھ نہ کچھ اہل ایمان آپ پر صلاۃ و سلام نہ بھیج رہے ہوں اور آپ کی رسالت کی گواہی نہ دے رہے ہوں۔ آج دنیا کے 1 ارب سے زیادہ انسانوں کے لیے سب سے زیادہ محبوب اور پیارا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نام ہے۔ اگر ان لوگوں کا شمار کیا جائے جن لوگوں کے نام محمد اور احمد رکھے گئے ہیں تو شاید دنیا میں ان کی تعداد کئی کروڑ ہو جائے گی، لیکن آج کوئی شخص اپنی اولاد کا نام ابو لہب، عتبہ اور رقبہ کے نام پر نہیں رکھتا، اور اگر ان کے نام لیے بھی جاتے ہیں تو ناپسندیدہ نام کی حیثیت سے، اور یہ بھی آپ ہی کی نسبت سے۔ یہ سورہ کوثر کے چند قیمتی اسباق ہیں۔ اس سورت کی تلاوت سے ہم بہت سے دینی و دنیاوی فوائد و برکات اور ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ بزرگان دین اولیاء کرام نے اس صورت کے بہت سے وظائف و عملیات اور روحانی علاج تجویز فرمائے ہیں، جن کی برکت سے انسان کے دینی و دنیاوی معاملات میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے اور زندگی میں بہت سی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے فضائل و کمالات بہت بہت زیادہ ہیں۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ جتنا ہو سکے ویڈیو کو مختصر رکھوں۔ اس کی برکات بے شمار ہیں۔ اس کی برکت سے بہت سارے دینی و دنیاوی فوائد حاصل ہوتے ہیں، جیسا کہ اگر کسی شخص کے دشمن ہو تو دشمنوں اور ان کے شر سے حفاظت رہتی ہے، اگر کوئی شخص بدحال ہو اور تنگ دست ہو تو خوشحالی اور دولت نصیب ہوتی ہے، اگر کوئی شخص بیمار ہو تو بیماری دور اور اس سے حفاظت رہتی ہے، اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق رکھتا ہو تو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت شریفہ نصیب ہوتی ہے، اگر کسی شخص کی کوئی حاجت ہو تو حاجت پوری ہوتی ہے، اگر کوئی شخص اولاد سے محروم ہو اور اولاد پانا چاہتا ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل و کرم سے اسے صحت مند اور تندرست اولاد نصیب فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص رزق میں اضافہ اور برکت چاہتا ہو تو روزی اور رزق میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے، اگر کسی شخص کا حافظہ کمزور ہو تو حافظہ قوی اور ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے، اگر کوئی شخص غربت اور مشکلات میں گھرا ہوا ہو تو غربت اور مشکلات میں کمی آتی ہے، اگر کوئی شخص کاروبار کرتا ہو تو کاروبار میں برکت اور تجارت میں اضافہ ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت کچھ۔ ان تمام فوائد کے حصول کے لیے ہمیں سورت کو اخلاص، ایمان اور اس کے معنی پر غور کے ساتھ پڑھنا چاہیے، ہمیں اس کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے اور اس کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور اس کے لیے اس کی راہ میں قربانی کرنی چاہیے، اور ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت سے محبت اور تعظیم کرنی چاہیے، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے جو ہم سے بغض، نفرت اور حسد کرتے ہیں اور ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، اور ہمیں اللہ کے وعدے اور انصاف پر بھی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اگر میں ان تمام فوائد کے بارے میں الگ الگ وظائف و عملیات اسی ویڈیو میں بیان کروں تو ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی، جو میں بالکل بھی نہیں چاہتا، کیونکہ پھر آپ میں سے چند لوگ یہ اعتراض بھی کریں گے کہ ویڈیو کو فضول میں طول دے دیا ہے، تو اس لیے اگر آپ کومنٹ میں
اس سورہ مبارکہ کے جس بھی وظیفے کے بارے میں مجھے کہیں گے تو میں آپ کی فرمائش پر اسی حوالے سے ویڈیو بنا دوں گا، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ اس سورہ مبارکہ کے خاص الخاص طاقتور وظیفہ جاننا چاہتے ہیں تو ہم نے اپنے اسی چینل پر اس حوالے سے چند ویڈیوز بنائی ہیں، تو ہم ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے رہے ہیں۔ اس لنک کے ذریعے آپ سورہ کوثر سے جڑی میری پرانی ویڈیوز بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم اس ویڈیو کے اختتام تک پہنچ چکے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے سورہ کوثر کے بہت سارے فضائل و فوائد جانے ہوں گے، اور اس میں چھپی حیرت انگیز تاثیرات اور اس کے کمالات بھی جان لیے ہوں گے۔ آج ہم نے اس کی تاریخ، اس کے معانی، اس کے فضائل اور اس کی برکات کے بارے میں گہرائی سے جان لیا ہے۔ ہم نے یہ بھی سیکھا ہے کہ اسے پڑھنے سے کیسے زبردست فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جو اس کے شکر گزار ہیں۔ ہم اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں آخرت میں کوثر نصیب فرمائے، اور ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ میری آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو مفید اور معلوماتی لگی، اس لیے اسے لائک کر کے ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ اس کے علاوہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور نوٹیفیکیشن گھنٹی کو آن کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی ہر ویڈیو بآسانی مل سکے۔